ایک غیر سیاسی ولاگ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا ولاگ گزشتہ کے ساتھ پیوستہ ہے، جس میں میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ انجینئر صاحب کی بعض باتوں سے مجھے بغض عمران کی بو آئی، بلکہ بڑی حد تک حب نواز شریف کی، جس پر میں نے محسوس کیا کہ دو چار باتیں میں بھی کر لوں۔ اب اس پہ قدر برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے دبے لفظوں میں کچھ ناراضی اور ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس میں تھوڑی سی اپنائیت بھی تھی، اس لیے کہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے گپ شپ کا۔ میں انہیں نئے ماڈرن روشن خیال مولویوں میں سے ایک سمجھتا ہوں، اور بہت سے مذہبی فتنے کی بے خنی کرنے میں بھی موصوف کا ایک کردار ہے، اور میں اس حوالے سے اپنی نیاز مندی کا، اپنی ایکنالجمنٹ کا مظاہرہ بھی کرتا رہا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی ہر بات سے اتفاق کروں۔ ہر بات سے تو میں جاوید غامدی صاحب کی اتفاق نہیں کرتا، انجینئر صاحب کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ وہ ٹیریٹری جو ان کا ہے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹیریٹری ہمارا ہے یا انجینئر صاحب نے سخت غلطی کی اس زمین پر پیر دھر کے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی اس کا انہیں حق ہے، ہمارا مقصد صرف اس کے اوپر تبصرہ کرنا ہے۔ میں انجینئر صاحب آپ کو ہرگز کنونس کرنے کے لیے نہ بیٹھا ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اور نہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو اس پر کنونس کروں۔ البتہ اگر نظریاتی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، ایون لٹریچر کی کسی چیز آپ کو بات کریں گے تو میں اپنے میلان کے مطابق اس ٹاپک کو چنتے ہوئے اپنے نظریات کے حوالے سے اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا، کیونکہ میرے ویورز بھی میری آراء، میری اوپینین سننا چاہتے۔ انفارچونیٹلی آپ نے عمران خان کے حوالے سے بعض ایسی باتیں کی جو آپ کو ہرگز زیب نہیں دیتے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا آئی اوپنر تھا۔ یقین کیجئے آپ کی تمام باتیں سن کر مجھے محسوس یہ نہیں ہوا کہ آپ نے خدا نخواستہ عمران کے قد میں کوئی کمی کی یا اس کا امیج خراب کیا یا کسی حد تک اسے کوئی ڈیمیج کیا۔ آپ نے اپنا نقصان کیا تھا، جو امیج کم از کم میری نظروں میں آپ کا تھا، آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ اپنی گوناگوں مجبوریوں کی بنا پر یا اپنی لا علمی کی بنا پر عمران خان کے خلاف باقاعدہ ہرزہ سرائی کرتے چلے جا رہے ہیں، بگ ٹوٹ گھوڑے کی طرح۔ کسی نے آپ کو منع ہی نہیں کیا، کسی نے آپ کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی، شاید اس لیے کہ آپ چونکہ مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ نہیں ہیں، کسی نے زیادہ اہمیت نہیں دی ہوگی اس بات کو۔ لیکن آپ ایک اہم آدمی ہیں، آپ کے سامعین ہیں، آپ کے ویورز ہیں، آپ کو بہت سے لوگ بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ بات کرنا، آپ کے ساتھ ایون ڈائلاگ کرنا ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے 7-8 ماہ پہلے یہ ساری گفتگو کی، اور اس دوران کسی پی ٹی آئی والے نے زحمت ہی نہیں کی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بالمشافہ گفتگو کرتا، کوئی گپ شپ کرتا کہ انجینئر صاحب ذرا کھل کے بات کریں نا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جناب اس وقت بھی انجینئر صاحب کی کافی لتے لیے گئے تھے۔ خیر میرے لیے یہ خبر تھی، نئی بات تھی۔ اب جب کہ میں نے ان کی گفتگو سنی، اس کے اوپر اپنے 2 سینٹس پیش کیے، تو موصوف نے اپنے میسج میں یہ کہا کہ آپ نے ظلم یہ کیا ہے عمران ریاض خان کی طرح کہ میری ساری گفتگو تو آپ نے سنی نہیں۔ یہ تو تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے، آپ کو تو سیاق و سباق سے ہٹ کے جو چیزیں پیش کی گئیں انہیں سنا اور اسی کو سچ سمجھ کے آپ نے لمبی چوڑی گفتگو کر دی۔ حالانکہ موصوف جانتے تھے کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا فون میں نے انہی کو کیا تھا، ان کے پاس مسڈ کال تھی میری۔ پھر میں نے 1-2 دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو وسیلہ بنے تھے میرے ان کے ساتھ تعلق کا، میری ان سے بھی بات نہیں ہو سکی۔ بالآخر ایک صاحب سے ہو گئی، کچھ چیزیں میں نے ان سے پوچھی، پتہ کی، میں نے گفتگو کر دی۔ وہ ولاگ میرا پڑا ہوا ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے۔ تو میں نے اس طویل 9 منٹ کے ولاگ نما ٹیکسٹ کو طون وکرہن سنا اور سمجھا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ان کے انداز سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خیر ان سے 1-2 میں سمجھتا ہوں حماقتیں بھی سرزد ہوئیں اس ٹیکسٹ میں، جس پر بعد میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے وہ لوز گیندیں اس لیے پھینک دیں کہ انہیں پتا تھا کہ یہ مجھے بھیج رہے ہیں اور میں ان کی اس گفتگو کا ریفرنس ہرگز نہیں دے سکتا۔ حالانکہ میں انجینئر صاحب آپ کو آن ایئر نصیحت کر رہا ہوں ایک دوست سمجھتے ہوئے کہ وائس نوٹ پر اس طرح کی لوز بات کبھی نہیں کرتے، خاص طور پر جب آپ جیسے اسٹیچر کا کوئی آدمی کسی کنٹروورشل معاملے میں الجھا ہوا ہو تو وہاں پر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ کس بینڈ سے بول رہے ہیں، کس فریکوینسی سے بول رہے ہیں، عمران کے ساتھ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ However میں نے آپ کو اسی انداز میں جواب دے دیا جس انداز میں آپ نے بات کی تھی، بلکہ مجھے بہت ہی برا لگا آپ کی 1-2 باتیں جس انداز میں آپ نے، یہ نہیں کہ آپ کا لہجہ، نو، آپ اس سے زیادہ درست انداز میں بھی بات کرتے۔ کیوں؟ میں آپ کی گفتگو ایک شاگرد کی حیثیت سے سنتا رہا ہوں اور آئندہ بھی سنتا رہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ اگر نظریاتی اختلافات ہیں تو میں آپ کی وہ باتیں جنہیں میں پتے کی باتیں سمجھتا ہوں میں اسے انحراف کروں گا یا اجتناب کروں گا، میں وہ سنتا رہوں گا۔ چنانچہ میرا اور آپ کا ادب کا ایک تعلق ہے، آپ محبت کرتے ہیں ایک رسپیکٹ فل انداز میں، شاید یہ سوچ کر کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں تو آپ لحاظ کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن آپ کے نظریات سن کر تو میں بہت ہی حیران ہوں۔ پھر یہ بھی سوچ کر کہ ضروری تو نہیں کہ ایک بندہ جو کسی ایک چیز میں بہت طاق ہے، نیوکلیئر فزکس کا بڑا ایکسپرٹ ہے،
وہ باغبانی کے اوپر بھی دسترس رکھتا ہو, وہ لٹریچر اور ہسٹری میں بھی طاق ہو, ضروری نہیں ہے. میں نے تہیہ کر لیا کہ انجینئر صاحب جس پوڈ کاسٹ کا بار بار ریفرنس دے رہے ہیں, مجھے بھی عمران ریاض خان کو, میں سن کر دیکھوں تو صحیح کہ آخر انہوں نے کہا کیا ہے, باتیں کیا کی ہیں. تو جناب جی کڑا کر کے میں نے یہ طویل دورانیے کا پوڈ کاسٹ سنا اس قسمہ پرسی میں, جبکہ وقت کے علاوہ ہر چیز موجود ہے, ایک وقت میسر نہیں, لیکن میں نے ٹائم نکالا, اپنی نیند قربان کی. اور انجینئر صاحب میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ جو تھوڑا بہت بھرم تھا نا آپ کا اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد, وہ بھی جاتا رہا. میں چھوٹی چھوٹی گزارشات کچھ نوٹ کر کے آیا تھا کہ گوش گزار کروں گا. میں نے محسوس کیا کہ آپ جس عمران خان کو جانتے ہیں نا, یہ صرف 2018 والا عمران خان, اس کے بعد آپ اسے نہیں جانتے. اس سے بہت پہلے والا عمران خان آپ کو پتا ہے, 2018 تک آپ اس کو فالو کرتے رہے. اس کے بعد وہ کیا تھا, اور خاص طور پہ 9 اپریل سن 2022 کے بعد والا عمران خان آپ کی نظروں سے صریحاً اوجل ہے. اگر اوجل نہ ہوتا تو یقین کیجئے آپ اس کے بارے میں یہ الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرتے. میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ان الفاظ نے عمران کو ایک رتی برابر بھی ڈیمیج نہیں. مجھے کوئی افسوس ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے عمران کو یہ سب کچھ کہا. بھئی عمران کے لواحقین کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں, وہ جانے اور آپ جانے. میرے دل میں تو جو امیج ٹارنش ہوا ہے اس عالم دین کا, اس اسکالر کا, جسے میں بڑے تمتراک سے سنا کرتا تھا, کوٹ بھی کیا کرتا تھا. میرے انتہائی قریبی حلقہ احباب جو آپ کے بہت بڑے نقاد ہیں, وہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے یار تم انجینئر کی باتیں سنتے ہو. تو جناب میں سنا کرتا تھا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے انداز تخاطب کا میں ہمیشہ سے کرٹک رہا ہوں کہ آپ خام خواہ دوسروں کو چیلنج جب کرتے ہیں تو آپ ایل مجھے مار والا حساب. ظاہر ہے ایک صاف گو آدمی جو اپنے تئیں سچ کہہ رہا ہو, صاف کہہ رہا ہو اور ریئیکشن میں ہو, آپ کی گفتگو میں رد عمل ہوتا تھا, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ بڑی بڑی جہالت ہے جو مذہب کے نام پر بانٹی جاتی ہے, تقسیم کی جاتی ہے, بیچی جاتی ہے. آپ نے اس کی بیخکنی کی ہے, یہ بیڑا اٹھایا ہے, اور اس بات کو ہم ایکنالج کرتے ہیں. میرے جیسے لوگ ضرور ایکنالج کرتے ہیں. میں اگر اس کام میں نہ پڑا ہوتا, یقین کیجئے میں ادھر ہوتا. وہ بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے, بر محلہ اس لیے پیش کر رہا ہوں, ویسے آج موڈ نہیں تھا, کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو بھائی جان ان جھنجھٹوں میں پڑھ کر دیگر معاملات سے دستکش ہونا پڑا, جس کا مجھے افسوس ہے کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید آپ والی لائن میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا اور آپ کو وہ سپورٹ فراہم کر رہا ہوتا جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے. آپ نے سیاست پہ گفتگو کی, یہ آپ کا حق ہے, جس طرح ہر شخص کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے وہ سیاست پہ بات جب چاہے کرے, پسند ناپسند کا اظہار کرے. وہ کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے, عمران خان کو کرے, نواز شریف کو کرے, سلیم کرلا ایک کیریکٹر ہوتا تھا لاہور کا, اسے کرے, حتیٰ کہ زرداری کو کر لے. آئی ڈونٹ مائنڈ, یہ اس کا رائٹ ہے, یہ اس کا حق ہے, اور میں آپ کو یہ حق دلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ محض والٹیر کا فکرہ ہی نہیں سنا رہا آپ کو, آئی مین اٹ, کیونکہ میں خود جمہوری ذہن کا شخص ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں. اب آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف. میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے یا تو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پے بیک کرنے کے چکر میں اس سے کچھ مدد لی تھی اس کے حوالے سے, یا اس کے پریشر میں آ کے عمران کے بارے میں یہ سب کچھ کیا. تو میں نے آپ کا پورا پوڈ کاسٹ سننے کے بعد محسوس کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا, کوئی حتمی بات نہیں کی تھی. تو الحمدللہ اس حد تک تو میں آپ کو ایگزانریٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کسی پریشر میں آئے بغیر یہ ساری باتیں کی. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. انجینئر صاحب آپ کو اس سے بدتر پوزیشن میں لا کھڑا کرتی ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے دل میں نواز شریف کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. احسن اقبال میرے دوستوں میں سے, پتہ نہیں سابق دوستوں میں کہہ سکتا ہوں میں, شاید اب وہ میرا دوست نہ رہا ہو, ایک عرصہ ہو گیا میں نے اسے پوچھا نہیں کہ بھئی اب بھی دوست ہو یا نہیں ہو, لیکن وہ بھی نواز شریف کی محبت میں سرشار ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں. البتہ وہ ایک عام سا پولیٹیشین ہے, قدرے پڑھا لکھا, لیکن آپ تو ایک بہت بڑے عالم ہیں. اگر اس کا تھوڑا سا شائبہ جاوید غامدی صاحب کے اندر مجھے نظر آیا ہے تو آپ کو دیکھنے کے بعد تو مجھے زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کی محبت میں سرشار باقی ہر چیز کو رونتے چلے جائیں. میں دوسری بات پر قائم ہوں کہ آپ نے عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کہا ہے بنیادی طور پہ. دوسرا, تھوڑی سی ایڈیوسنکریسی آپ کی کہ آپ چند وجوہات کی بنا پر اسے ناپسند کرنے لگے, شاید اس لیے کہ آپ کے خلاف فوجیوں نے کیس بنایا اور آپ کو نوکری سے برخاست کیا. بعد میں عمران کی حکومت آئی, وہ چاہتا تو آپ کو بحال کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا. مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, نہ جانے آپ نے عمران کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی یا نہیں کی تھی. آئی ہیو نو آئیڈیا, اور اس وقت میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں پتہ کرتا. عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہے, ورنہ براہ راست میں انہی سے پوچھ لیتا. اول تو انہیں یاد نہ رہتا, لیکن شاید شہباز گل کو یاد رہا ہو, میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ بھئی انجینئر صاحب والا معاملہ کیا تھا. تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ عمران کے بارے میں اس طرح کی اوپینین قائم کر لیں. آپ کی اوپینین ہے, آپ کو مبارک ہو, میں اس پر برہم نہیں ہوں, لیکن اس پر اپنی اوپینین تو دے سکتا ہوں نا. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بتانا کہ ہاؤ رانگ یو آر. آپ ایک چیز کہتے ہیں کہ ٹو مکس اورنجز ود ایپل, آپ بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تو یہی کچھ کیا, یہ بھی تو یہی کچھ کرتے رہے. اس پر انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ جیسے عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ
عمران کے دور میں جو حماقتیں ہوئیں ان کی سنگینی عشر اشیر بھی نہیں تھا اس کا جو آج ہو رہا ہے. میری بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عمران کی حکومت آئیڈیل حکومت تھی, بیسٹ حکومت. سارے یہی امال تھے اس کے, یہی اس کے مشیر تھے, یہی اس کے وزیر تھے, جن میں سے آدھے آج غداری کیے پھر رہے ہیں, آدھے تلے ہوئے ہیں, قریب کرنے والے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, ہر بڑے آدمی کی جیب میں کوٹے سکے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات کس نے کہہ رکھی ہے. تو اس کی جیب میں بھی کوٹے سکے ہو سکتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی شخصیت کو رگیدتے رہیں. رقیق باتیں جو آپ کے منہ سے لگی عام بندہ کرے تو ایک عام سی بات ہے, آپ جب کریں گے تو میں انہیں رقیق کہوں گا کہ ایک ایسا شخص جس کے ماضی کو آپ نہیں جانتے, جس کا مستقبل آپ کو نہیں پتا. بھائی عمران کے ماضی کو کون نہیں جانتا؟ اس کا سب سے بڑا راوی تو وہ خود ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی میں ایک بورن اگین کیس ہوں, اس سے پہلے جو کچھ ہوا سمجھو مجھے یاد ہی کوئی نہیں, اور میں اس پہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں. وہ کبھی پرائیڈ نہیں لیتا کہ وہ پہلے کیا ہوتا تھا. تو یہ معاملہ اس کا اور اس کے خدا کا ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی ماضی میں وہ یہ تھا, یا تو اس سے انکار کرتا ہو نا, اس نے کبھی انکار نہیں. آج کا عمران وہ عمران نہیں ہے جس کی آپ نے مثال دی. پھر آپ کا یہ کہنا کہ اس کو اب واپس نہیں آنا چاہیے زندہ, وہ اتنا ڈیمیج کر بیٹھا ہے کہ اب وہ واپس آئے گا تو پتہ نہیں اور کیا ہو جائے گا, یہ بھی ایک انتہائی فلمزی اور بے سروپا آرگیومنٹ تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیوں کہا, لیکن وہ جو پہلی بات تھی میں پھر اس طرف جاؤں گا. آپ اس قدر لا علم ہو سکتے ہیں یہ میں نے سوچا بھی نہیں. میں تو آپ سے توقع رکھتا تھا کہ اگر آپ نے سیاسی سرزمین پر پیر رکھنا ہی ہے, اور ویسے بھی آپ کا اینٹ پکا ہوا ہے, آپ ہر ایک کے بارے میں ٹکا کے منہ بھر کے بات کر لیتے ہیں, آپ نے خوب رگڑا لگایا اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ٹھیک کیا ہے, تو لگے ہاتھوں یہ بات بھی کرتے جاتے کہ بھی تم نے ظلم و جبر کا جو بازار گرم کر رکھا ہے کو ہاتھ ہولہ رکھو, اللہ سے ڈرو, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ایک عدت کیس آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں نے اس میں عمران خان کو سپورٹ کی. بھائی اس میں بھی نہ کرتے, او بھائی یہ تو فرض تھا آپ کا. معمولی سا نالج بھی ریلیجن کا جس شخص کو ہے اسے پتا تھا کہ یہ عدت کیس انتہائی مذاق خیز, بے سروپا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک بات کی بنیاد پر روز محشر بہت ساروں کی پوچھ پرتیت ہوگی, بہت ساروں سے سوال ہوگا, انٹروگیشن ہوگی. جن لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو دھر لیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ جو خاموش رہے, جنہیں اس پر بہت کچھ بولنا چاہیے, تو الحمدللہ آپ نے اس پر بات کی, لیکن اس کا کریڈٹ کیوں مانگتے ہیں آپ؟ یہ ایسی ہے جیسے کہنے دیکھیں جی میں نماز پڑھتا ہوں. یار یہ منیمم ہے جو آپ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ اللہ سے لے سکتے ہیں, کسی فرد سے یا کسی جماعت سے نہیں لے سکتے. آپ کی جو لا علمی میں بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ کس قدر تھوڑے علم کے حامل ہیں. آپ کو کسی نے یہ پٹی بڑھائی ہے کہ یہ جو 9 مئی نے انیشیٹ کیا تھا, تو ان ادر ورڈز خان صاحب آؤ معافی مانگو تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسی کون سی بات. او بھائی وہ کہتا ہے اگر میں نے جرم کیا ہوتا تو 100 دفعہ معافی مانگتا, میں نے یہ نہیں کیا. آپ جس چیز کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, توڑ مروڑ کر اس کے سر پہ تھوپ رہے ہیں, وہ اس کا بیان ہے, ذرا اس پہ غور کریں, اس میں کیا ایسی غلط بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے گرفتار پولیس نے کرنا تھا, مجھے گرفتار فوج نے کیا ہے, تو یہ اس کا ڈائریکٹ ری ایکشن تھا. وہ میں تو جیل میں تھا, میں نے کسی کو گائیڈ نہیں کیا, میں کر ہی نہیں سکتا تھا. آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انتہائی لوئسٹ لیول کا پولیٹیکل کلچر پایا جاتا ہے. ہم اتنے ڈیولپ نہیں ہیں, ہمارے لوگوں کو احتجاج کرنا نہیں آتا, اس لیے کہ کسی نے سکھایا ہی نہیں. کبھی کوئی ڈھنگ کا لیڈر آیا ہی نہیں. ایک آیا تھا, وہ ٹانگ دیا گیا بیچارہ, اور اس کے اپنے معاملات بھی تھے, کسی حد تک کرتوت ایسے تھے کہ اس نے وقت سے بہت پہلے ہی ایک بہت چھوٹی اننگز کے لیے اگر وہ سنسیئر ہوتا, اگر اس نے اس قدر آت نہ اٹھائی ہوتی تو پاکستان کی مزید خدمت کر سکتا تھا وہ. لیکن بہرحال وہ بہت ساروں سے بہتر تھا. وہ ایک وڈیرا ہونے کے باوجود عوامی سوچ رکھتا تھا, لوگوں کو گائیڈ کیا اس نے, بہت ساری چیزوں پہ کیا, لیکن احتجاج کرنا اس نے نہیں, اسے وہ سکھانا چاہیے تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر پابندی ہے. بطور اسٹوڈنٹ ہم سیکھتے ہیں کہ احتجاج کس طرح کیا جاتا ہے. کالج کے اندر رہتے ہوئے اپنے پروفیسرز کے سامنے نعرے بازی اگر کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں. تو ہمارے مسائل ایسے تھے. عمران خان نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ 9 مئی سٹیج کرو. میں اس دن کوریج کے لیے موقع پر موجود تھا, اور میں نے لاتعداد پارٹیز وما کو چیخ کے لوگوں کو منع کرتے سنا کہ دیوار پھاندنے کی کوشش مت کریں, اس باڑ کے کراس مت جائیں, یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, اس کے بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ ایک الگ بحث کہ وہ سب اس طرف گئے ہی کیوں. اگر میں مشیر ہوتا اس پارٹی اور میری اگر کوئی سے ہوتی تو میں ہرگز انہیں ادھر جانے کا مشورہ نہ دیتا. لیکن وہ ایونچویلٹی ہو گئی. یہ اب ایگریوڈ پارٹی اگر عمران پر تھوپتی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ اگر اس کا الزام عمران اور اس کی پارٹی پہ عائد کرتے ہیں, تو وہ کسی حد تک حق بجانب ہے, کیونکہ وہ ایگریوڈ پارٹی. آپ تو بالکل وہی لینگویج بول رہے ہیں جو شہباز شریف بولتا ہے, جیسے وہ کرتا ہے 9 مئی والوں کو, 9 مئی والے یہ, 9 مئی والے. پھر اس کے حواری خواجہ آصف جیسے, وہ بھی اچھل کے کود کے 9 مئی پر سواری کرتے ہیں. تو جناب وہ تو پالیٹیشنز ہیں, اور وہ بھی یہاں کے سب کانٹیننٹ کے پالیٹیشن جو اس طرح کی سیاسی گندگی پر تھرائیو کرتے ہیں, جانتے بوجھتے کہ اس کے ساتھ عمران خان کا پرسنلی کیا تعلق ہے, لیکن وہ سارا مدعا اس پہ ڈالتے ہیں. ان کی بات الگ ہے, آپ کی بات سراسر الگ. آپ اس رستے کے مسافر نہیں ہیں, لیکن اگر آپ انسسٹ کریں تو یو ہیو رائٹ ٹو اوپینین. میں تو اس پر اعتراض نہیں کروں گا, بلکہ کھل کے کریں. آپ اگر اس بات پہ قائم ہیں تو پھر یہ نہ کہیں جی میری پوری بات سنیں, میری پوری بات پہ غور نہیں کیا آپ نے. میں نے کیا بھائی, میں نے 1.5 گھنٹہ آپ پہ انویسٹ کیا, میں اس لیے چلا رہا ہوں. آپ اسی ایک بات کو پکڑیں, 9 مئی کو اگلا ویلاگ کریں اس کے اوپر, چاہے تو ڈائلاگ کریں اس کے اوپر, جب مناسب سمجھیں کچھ 4 بندے اکٹھے کر لیں, ہماری طرف سے کہیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ جب چاہیں زوم پہ آ جائیں, اسکائپ پہ آ جائیں, نو پرابلم.